السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہمارے برادر مسلم ملک سیریا کے حوالے سے ہے، جس کو ہم شام بھی کہتے ہیں، اور شام کا جو کیپٹل ہے وہ دمشق ہے، اور اس کو انگلش میں ڈماسکس کہتے ہیں۔ سیریا کے آس پاس جو ملک ہیں ان میں ترکی، عراق، جارڈن، لبنان اور اسرائیل شامل ہے۔ شام کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی 65 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اس کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے اسے بحر روم یا آپ میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں۔ شام اس وقت بہت سے مسائل میں گرا ہوا ہے، جن میں سر فہرست بجلی، گیس اور پیٹرول کی عدم دستیابی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت شام کے آئل فیلڈ اور گیس پر کردوں کا کنٹرول ہے، اور یہ آئل اور یہ جو گیس ہے سیدھا امریکہ میں جا رہی ہے ذرائع کے مطابق۔ حالت یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے بہت سارے علاقوں میں 1 گھنٹہ بھی بجلی نہیں ہوتی۔ کھانے پکانے کے لیے گیس سلنڈر کا سہارا لیا جاتا ہے، جو 70 دن میں 1 دفعہ بھر کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پیٹرول مہینہ بھر کے لیے ایک خاندان ایک خاص کارڈ کے تحت ایک فیملی یا ایک خاندان کو صرف 25 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کو سیریا میں بہت سارے علاقوں میں پیٹرول سٹیشن اور پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہوتی ہے۔ جو بلیک کا پیٹرول آتا ہے وہ تقریباً 1000 سیرین پاؤنڈ پر لیٹر سے کچھ اوپر ملتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سیریا میں کسی بھی قسم کے جو لیڈیز کپڑے پہنتی ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کھانے کی بات کریں، شوارما آپ نے کھایا ہی ہوگا۔ پاکستان میں تقریباً 500 روپے کے درمیان ہمیں ایک اچھا شوارما کھانے کو مل جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شام میں یا سیریا میں ایک شوارما تقریباً 5000 سیرین پاؤنڈ کا ہے، تو میرے خیال میں تو یہ آپ کے لیے بڑی کچھ عجیب سی سچویشن نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کھانے کا کیا حالت ہوگی، لوگ کیسے کماتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے۔ آج سے اگر 10 سال پہلے چلے جائیں تو جو حالت سیریا کی ہوئی ہے ISIS کی وجہ سے، اس میں سیریا کے بہت سارے ایسے شہر ہیں جن میں سے 80 سے 90% میں سے کوئی ایسا گھر نہیں بچا جس کے اوپر گولیوں کے نشانات نہ ہوں اور ان کو لوٹا نہ گیا ہو۔ یہاں تک کہ مسجدوں، گرجا گھروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور ان کو لوٹا نہیں گیا، بلکہ بہت حد تک نقصان پہنچایا گیا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بم بلاسٹ کیے گئے۔ اس میں یہ ہوا کہ سیریا کے بہت سارے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی سمت جا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک سے التجا کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسی مشکل میں نہ پھنس جائیں کہ جس میں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے۔